آپ لوگ خاموش ہو جائیں بھائی، آخری نشست ہے. جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. باب نمبر 42، باب سکرات الموت، موت کی شدت کا بیان، موت کی سختی کا بیان. حدیث نمبر 38، عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت، ہشام اپنے والد عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان رجال من الاعراب جفات، بعض لوگ جو دیہاتی ہوا کرتے تھے وہ مزاج میں ان کی کچھ سختی تھی. یأتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسألونہ متی الساعۃ، وہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، آپ سے ملاقات کرتے تو آپ سے پوچھتے قیامت کب آئے گی. فکان ینظر الی اصغرہم فیقول ان یعش ھذا لا یدرکہ الحرم حتی تقوم علیکم ساعتکم. جب وہ پوچھتے کہ قیامت کب آنے والی ہے تو آپ ان میں سے سب سے کم عمر بچہ یا لڑکا اس کی طرف نظر کرتے اور آپ کہتے ان یعش ھذا، اگر یہ زندہ رہا، لا یدرکہ الحرم حتی تقوم علیکم ساعتکم، اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا اس سے پہلے یہاں تک کہ تم پر تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تم پر یا اس کے بوڑھا ہونے تک تم پر قیامت قائم ہو جائے گی اگر یہ زندہ رہا تو. ہشام جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں یعنی موتکم، تمہاری قیامت قائم ہوگی یعنی تمہاری موت آ جائے گی. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کا یہ سمجھنا کہ قیامت بہت دور ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس لیے کہ قیامت قریب ہو یا دور ہو، سوال یہ ہے کہ اس قیامت کی تیاری کے لیے اس کے پاس جو وقت ہے وہ کتنا ہے. اس کے پاس موت تک وقت ہے. جیسے ہی موت آئی، قیامت قریب ہو یا دور ہو فرق کیا پڑتا ہے، اس کا تو موقع ختم ہو گیا. تو قیامت اگر قریب ہو تب کیا فرق پڑے گا، اور دور ہو تو فرق کیا پڑے گا. اس کو تو قبر میں رہنا ہے اور اس کے بعد ایک دن اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے بعد اس کا حساب ہوگا. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس وقت کتنا بچا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کی قیامت تبھی قائم ہو جاتی ہے جب اس کی موت آتی ہے. یعنی جو کچھ اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونے والا ہے، اچھا سلوک ہوگا یا برا سلوک ہوگا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا انعام والا یا سزا والا معاملہ ہوگا. تو قیامت کے دن سزا شروع ہوگی ایسا تو نہیں ہے. اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے جیسے اس کو موت آتی ہے، اور موت سے ہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. مشرکین اور کفار کے بارے میں فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں. تو روح کے قبض ہونے سے ہی شدت اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو ایک آدمی کا یہ سمجھنا کہ قیامت بہت دور ہے اور عذاب اور حساب اور ساری چیزیں بعد میں ہونے والی، کافی وقت اس کے لیے ہے، یہ اس کی لا علمی ہے. انسان جیسے ہی مرتا ہے موت ہی سے اس کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ جب دیہاتی آپ کے پاس آتے اور آپ سے پوچھتے قیامت کب آئے گی، کیونکہ قیامت کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے بھی آیت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا معاملہ یہ ہے کہ بس آنکھ جھپکنے کے برابر وقت ہے اور قیامت قائم اتنی بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے.
تو ان دیہاتیوں کو ایسا لگتا تھا کہ ابھی وہ کبھی آنے والی ہے، یعنی ابھی حال ہی میں جلدی میں آنے والی ہے، تو پوچھتے تھے پھر آئے گی کب؟ اور مراد یہ تھا کہ وہ آپ سے کوئی تاریخ، کوئی دن، کچھ تعین آپ سے معلوم کریں کہ کب آنے والی ہے قیامت۔ علماء نے یہاں پر کہا کہ اگر آپ وہ دیہاتی تھے، دیہاتی ہوتے ہیں، تو آپ اگر ان کو یہ کہتے کہ میں نہیں جانتا، جیسے حدیث جبریل میں آپ نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اگر آپ کہتے میں نہیں جانتا تو دین کے بارے میں کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے کہ آپ آنے والی بھی بول رہے ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے ایسا طریقہ اپنایا جس سے انکار بھی نہ ہو جائے کہ میں نہیں جانتا، لا علمی کا اقرار کر کے ان کے دل میں شک کی بات نہ آ جائے، کیونکہ دیہاتی لوگ ہیں، بہت زیادہ علمی بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کو ایسا جواب دیا جائے تاکہ ان کے ذہن میں بات آئے کہ وہ قریب ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ یہ بچہ اس کے یعنی بڑھاپا آنے تک تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی یہ بوڑھا ہونے تک تو یہ تو زندہ رہنے والے نہیں ہیں، تو ان کی موت آتے ہی ان کا سارا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بوڑھا ہونے تک قیامت قائم ہوگی، آپ نے فرمایا قامت علیکم قیامتکم، آپ نے کہا تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، ساری دنیا کی نہیں بلکہ تمہاری قیامت قائم ہوگی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو ہونا ہے، انعام اور عذاب، یہ سارا معاملہ تمہارا شروع ہو جائے گا موت ہی سے۔ اسی لیے ہشام نے کہا اس سے مراد یعنی قیامت سے مراد تمہاری قیامت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت آ جائے گی اور وہ سارا معاملہ تمہارا شروع ہو جائے گا۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اچھا اور برا معاملہ موت سے شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا قیامت کو دور دیکھنا اور بے فکر ہونا یہ جہالت ہے۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ موت کب آنے والی ہے، اصل مسئلہ میرا ہے، ساری دنیا کا نہیں۔ قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ، میں رہوں گا نہیں رہوں گا، میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یعنی ساری دنیا کو مہلت ملی ہے قیامت تک کہ پورا عالم چلتا رہے گا، نظام جہاں تک کہ قیامت آئے، قیامت پر سب ختم ہو جائے گا۔ تیرا تو سوچ، تیرا کیا ہے؟ یہ نظام تیرے بعد بھی تو چلتا رہنے والا ہے، تیرا نظام رکنے والا کب ہے؟ موت تیری آئی گویا کہ تیرا سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو دنیا کے ختم ہونے کی بات سوچ رہا ہے تو اپنے بارے میں سوچ کہ تیرا وقت کتنا بچا ہوا ہے، قیامت کے لیے کتنا وقت بچا ہوا ہے، تو اس کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو یہ سوچ کہ تیرا وقت کتنا باقی ہے، تیری زندگی کتنی بچی ہوئی ہے۔ جیسے تو مر جائے گا تیرا سارا اچھا اور برا معاملہ شروع ہو جائے گا قبر ہی سے، بلکہ اس سے پہلے سے۔ لہٰذا ایک آدمی کو قیامت کے بارے میں سوچ کر کے بہت وقت باقی ہے ابھی اور بہت ساری علامتیں، آپ جئیں گے کتنا؟ ہو سکتا ہے آج رات میں ہماری موت ہو سکتا ہے کل صبح ہماری موت ہو، کل شام تک ہماری موت ہو، تو قیامت سے ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ اس اعتبار سے کہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے قیامت آنے والی ہے، ہم تو رہیں گے بھی نہیں، ہماری موت اس سے پہلے آ جائے گی۔ اصل مسئلہ ہمارا ہے، دنیا کا نہیں۔ تو ہم اپنی تیاری کی سوچیں، نہ کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں سلف میں بعض جیسے ابو قیس کہتے ہیں شہید تو جنازۃ فیہا علقمہ تابعی ہے، کہتے میں ایک جنازے میں تھا جس میں حضرت علقمہ وہاں موجود تھے، فلما دفن قال اما ھذا فقد قامت قیامتہ، جب اس کو دفن کر دیا گیا جس کی موت ہوئی تھی تو حضرت علقمہ نے کہا کہ یہ اب اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کو دفن کر دیا گیا نا، اب اس کی قیامت قائم ہوگی، یعنی ابھی سے اس کا سارا معاملہ انعام و عذاب کا جو بھی ہوگا شروع ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا، ما رأيت منظرا قط والقبر افظع منه، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ ڈراؤنا نہیں دیکھا، دہلا دینے والا نہیں دیکھا۔ تو قبر ہی سے تو معاملہ سارا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم کو اپنی قبر کی تیاری کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم قیامت کے بارے میں سوچتے رہیں اور اس کی نشانیاں کتنی ہیں اور کب آئے گی اور کتنا زمانہ بچا ہوا ہے، تیرا ٹائم کتنا بچا ہوا ہے، یہ سوچ۔ لہٰذا یہ یاد رکھنے والا آدمی ہمیشہ گھبرایا ہوا، سہما ہوا اپنی تیاری کرنے میں لگا ہوا رہے گا، وہ بے فکری کے ساتھ نہیں جیے گا۔
حدیث نمبر 39 عن ابی قتادہ ابن ربعی الانصاری، ابو قتادہ ابن ربعی انصاری کہتے ہیں انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، فقال مستریح و مستراح منہ، آپ نے کہا کہ راحت پا گیا یا اس سے راحت پا گئے؟ قالوا یا رسول اللہ والمستریح والمستراح منہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مستریح اور مستراح منہ کیا ہے؟ راحت پا گیا یا لوگ اس سے راحت پا گئے، مخلوق اس سے راحت پا گئی، کیا ہے یہ؟ قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ، آپ نے فرمایا مومن بندہ جب اس کو موت آتی ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے اور یہاں کی اذیت سے نکل کر اللہ کی رحمت کی طرف راحت پا جاتا ہے، دنیا کی تکلیفوں سے مصائب سے نکل کر وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے اور وہاں اس کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ والعبد الفاجر یستریح من العباد والبلاد والشجر والدواب، لیکن ایک فاجر بندہ یعنی مومن کے بالمقابل جب فاجر آئے گا تو اس سے منافق یا کافر مراد ہوگا۔ جب ایک فاجر بندہ دنیا سے جاتا ہے، گناہگار کافر دنیا سے چلا جاتا ہے، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اس سے اللہ کے بندے، بستیاں، علاقے اور اسی طرح سے پیڑ اور اسی طرح سے جاندار سب کے سب اس سے نجات پا جاتے ہیں، یعنی اس سے راحت پاتے ہیں، کیونکہ اس کا وجود اپنی ذات میں لوگوں کے لیے مصیبت ہوتا ہے، کیونکہ وہ فاجر ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے، وہ خود سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، اور مزید یہ کہ اس کے وجود سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کی لپیٹ میں دوسری مخلوقات بھی آ جاتی ہیں۔ جب فاجر کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے حصے دار دوسرے جاندار بھی بنتے ہیں، سیلاب آنا اور آسمان سے پتھروں کا برسنا یا جو بھی اس طرح کے عذاب آتے ہیں، اس عذاب کا شکار دوسرے جاندار بھی ہوتے ہیں، تو اس کے دنیا سے جانے سے وہ راحت پا جاتے ہیں، اس سے بھی اور اس کے سبب آنے والے عذاب سے بھی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی زندگی دنیا میں نصب اور اذیت والی ہوتی ہے، یعنی دنیا میں تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے اور تھکن اور پریشانی کا شکار ہمیشہ رہتا ہی ہے، دین پر چلتا ہے، تقوی کا اہتمام کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حلال کے لیے محنت کرتا ہے، عبادات میں لگا رہتا ہے، دین پر چلتے ہوئے لوگوں کے طعنے، لوگوں کی تکلیفیں، مخالفین کی طرف سے سازشیں سب جھیلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آتی ہے تو اللہ کی رحمت کا حقدار بن کے دنیا سے ان مصیبتوں سے راحت پا جاتا ہے، ان مصیبتوں سے راحت پا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آپ دیکھیں گے آپ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ یہاں قید رہتا ہے، بس یہاں سے بھاگ نہیں سکتا ہے، خودکشی نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک کے بعد ایک مصیبتیں اس پر آتی رہتی ہیں، شریعت کی قیودات اس پر ہوتی ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، بہت سارے بندھنوں میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے بیماریاں اس پر آتی رہتی ہیں، پریشانیاں اس پر آتی رہتی ہیں، اللہ کی تقدیر ہے، اس کے اوپر مصیبت ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہیں، جتنا نیک ہوگا اتنی مصیبت زیادہ ہوگی۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ دین پر چلنے اور جمنے اور دعوت دینے کی وجہ سے مخالفین کی سازشیں اور مصیبتیں وہ ایک الگ مصیبت، اس ساری پریشانی میں وہ جیتا رہتا ہے، موت اس کے لیے ان مصیبتوں سے، اذیتوں سے راحت بن جاتی ہے، وہ راحت پا کے دنیا سے نکل جاتا ہے، کیونکہ آنے والی زندگی اس کے لیے رحمت والی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن فاجر یہاں پر جو چاہے کرتا پھرتا ہے، دندناتا پھرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، لیکن پھر جب دنیا سے وہ جاتا ہے دوسروں کو راحت مل جاتی ہے۔ اب آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، اس کے جانے کے بعد اس کو راحت ملے گی یا اس سے لوگوں کو راحت ملے گی۔ اگر وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے
کہ کسی کی عزت خراب کر رہا ہے، کسی کے جان و مال کا نقصان کر رہا ہے، وہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، تو ایسا آدمی دنیا سے جائے، لوگوں کو راحت مل جاتی ہے۔ ہم راحت پانے والے بنیں، ایسے نہ بنے کہ ہمارے جانے سے لوگوں کو راحت ملے۔ ہم ایسے دنیا سے جائیں کہ لوگوں کو ہماری کمی کا احساس ہو، یہ نہیں کہ ہمارے جانے کی خوشی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھی زندگی دے اور اچھی موت دے۔ ایک حدیث اس باب میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمۃ بحریرۃ بیضاء، جب مومن کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کے پاس ایک ریشم کا کپڑا روشن لے کر آتے ہیں، ویقولون اخرجی راضیۃ مرضیا عنک، نکل، اس کی روح سے کہتے ہیں نکل، باہر نکل، ایسے حال میں نکل کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی، الی روح اللہ وریحان ورب غیر غضبان، اللہ کی طرف سے روح اور ریحان، راحت اور خوشخبری اور نجات اور نعمتوں کی طرف چل، اور ایسے رب کی طرف چل جو تجھ سے ناراض نہیں ہے، تجھ پر غصہ نہیں ہے۔ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وہ روح نکلتی ہے تو جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے، اس طرح سے وہ جسم سے نکل جاتی ہے خوشبو کے ساتھ، یہاں تک کہ فرشتے بعض اس کو اپنے ہاتھ میں ایک کے بعد ایک دوسرے اپنے ہاتھ میں اس روح کو لیتے ہیں، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ، یہاں تک کہ وہ فرشتے اس کو لے کر آسمان کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحِ الَّتِي جَاءَتْكُم مِّنَ الْأَرْضِ، آسمان والے فرشتے کہتے ہیں یعنی یہ کیسی عمدہ پاکیزہ روح ہے جو تمہارے پاس زمین سے آئی ہے، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ فرشتے اسے روح کو لے کر مؤمنین کی روحوں کے پاس جاتے ہیں جہاں سارے فوت شدہ ایمان والوں کی روحیں ہوتی ہیں، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، وہ جو مومنین کی روحیں وہاں پر ہوتی ہیں جو پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، یہ جب ان میں جاتا ہے تو اس کے آنے سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بچھڑا ہوا کوئی آدمی جو گیا تھا سفر پہ کہیں، اب وہ آیا ہے تو اس سے ملاقات سے جیسے لوگ خوش ہوتے ہیں تو ویسے وہ روحیں اس کے جانے سے خوش ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ فَيَسْأَلُونَهُ، وہ اس سے پوچھتے ہیں ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، وہ فلاں اس کا کیا ہوا، وہ فلاں اس کا کیا ہوا، یعنی جو دنیا میں یہ چھوڑ کے گئے تھے اس آنے والے کو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو دنیا میں میرا بیٹا کیسا، میرا فلاں کیسا، بیوی کیسی، فلاں بھائی کیسا۔ فَيَقُولُونَ دَعُوا، پھر اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، ان روحوں میں سے کچھ کہتے ہیں دعوا، چھوڑو بھائی اس کو، چھوڑو اس کو، فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، یہ اتنا دنیا کے غم میں پریشان تھا، اتنی پریشانی سے نکل کے آیا ہے، اب اس کو ستاؤ مت، اب اس کو چھوڑ دو۔ امام نسائی اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور روایت میں جسے ابو ایوب انصاری نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، بعض ان میں سے بعض سے کہتے ہیں انظروا اخاکم حتی یستریح، اپنے بھائی کو تھوڑا ٹائم تو دو، تھوڑا موقع دو کہ وہ راحت پائے، ابھی تو آیا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ فِي كَرْبٍ، اس لیے کہ دنیا میں بہت تکلیف میں تھا، یہ ان تکلیفوں سے نکل کے یہاں آیا ہے، اتنے سارے سوال پوچھ کے اس کو پریشان کر رہے ہو، چھوڑو اس کو، تھوڑا آرام کرنے دو، تھوڑا راحت اس کو پا کے وہاں سے آیا ہے، اب اس کو پریشان مت کرو۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی، امام ابن مبارک نے اس کو اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، موقوف ہے، اور پہلی روایت مرفوع ہے جس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو حدیث نمبر 2758 پر ذکر کیا، اور سیل جامع صغیر میں حدیث نمبر 490 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحیں موجود ہوتی ہیں، اور فرشتے جب اس کی روح نکال کے لے جاتے ہیں تو ان روحوں کی اس روح سے ملاقات ہوتی ہے، اگر یہ نیک تھا، نیک لوگوں کے ساتھ اس کو جمع کیا جاتا ہے، اور وہ اس سے بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں لوگوں کے بارے میں، اور پھر کچھ لوگ ان میں سے کہتے ہیں
جانے بھی دو اس کو، ابھی تھک کے آیا ہے، اتنی تکلیفوں سے مصیبتوں سے نکل کے آیا ہے، اب یہاں آ کے اس کو پریشان مت کرو سوالات پوچھ کے، تھوڑا اس کو چھوڑے رکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے جو گیا ہے اس کے بعد جو جاتا ہے، اگر دونوں کا حال اچھا ہے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنے کوئی کسی کا بھائی گیا، کسی کا باپ، کسی کی اولاد، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر دنیا سے گیا ہے، اگر وہ نیک تھا تو بس انسان کی موت کے بعد اس کی ملاقات اس سے ہوتی ہے عالم ارواح میں، اور اچھے حال میں اگر وہ ہیں، یہ بھی اچھے حال میں ہے تو ان کی ملاقات یقیناً ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روحوں کو ان کی یادداشت باقی ان کی رہتی ہے، وہ بھول نہیں جاتے ہیں، وہ صرف ایسا نہیں کہ بس ایک روبوٹ کی طرح ہوں، وہ خود انسان کا وجود ہے، اس کی اصل ہے، جسم تو اس کا محتاج ہے، اصل روح ہے، وہ ساری یادداشت ان کی ہوتی ہے، اور ان کو معلوم ہوتا ہے، وہ کلام کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ ان کو یاد ہوتا ہے کون کون، جبکہ جسم ان کے پاس ابھی نہیں ہے، دماغ یہاں چھوڑ کے گیا ہے لیکن اس کو یاد ہے سب کچھ، تو ساری یادداشت روح کے پاس ہوتی ہے، وہ جسم کی محتاج نہیں اس کے لیے۔ لیکن ہم کیسا اس کو سمجھ سکتے ہیں تفصیلات اس کی؟ نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے روح میرے رب کے حکم سے ہے، رب کا حکم نہیں ہے کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے، میرے رب کے امر کے نتیجے میں روح پیدا ہوتی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ کیسے قائم ہے، کیسے زندہ ہے روح، کیسے باقی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اس حدیث سے بھی پچھلی حدیث کی مزید تائید ہوتی ہے کہ ان کو بھی معلوم ہوتا ہے بہت پریشان ہو کے آیا ہے یہ، کیونکہ دنیا میں پریشانی پہ پریشانی پہ پریشانی آتی رہتی ہے۔ یہ موت ہے جو اس سلسلے کو ختم کرتی ہے، یہ موت ہے جو اس سلسلے کو ختم کرتی ہے، بشرطے کہ مرنے والا اچھا انسان ہو، مرنے والا مومن ہو، نیک ہو، تو وہاں راحت پا جاتا ہے وہ۔ تو دنیا کی تکلیفیں چاہے کتنی کیوں نہ ہو، کوئی آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے، اپاہج ہے، کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، کوئی کسی اور مصیبت میں مبتلا ہے دنیا میں، کوئی عذاب میں ہے، کوئی جیل میں قید ہے، کتنے لوگ ہیں جو کتنی بری بری حالتوں میں ہیں، ظلم و زیادتی برداشت کرتا ہے آدمی دنیا میں دعوت کی خاطر، حق کی خاطر، یا ایسی حکومتوں میں ہوتا ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بس یہ موت ہے، موت تک ہے، موت کے بعد راحت ہے، لیکن اگر برے حال میں رہا تو موت اس کے لیے عذاب کی شروعات بن جائے گی، اس سے زیادہ مصیبت ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں جیسے کہا گیا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ بہت سارے لوگ تو کافر ہوتے ہیں لیکن دنیا میں مصیبت میں ہوتے ہیں، تو علماء نے کہا کہ اگر وہ آخرت کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھے، وہاں اتنا عذاب ہے کہ یہاں کی تکلیفیں اس کو اگر اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھے تو یہ راحت محسوس ہوگی، باغ کی طرح محسوس ہوگا، باغ کی طرح محسوس ہوگا۔ اور اگر آخرت میں جو نعمتیں ہیں مومن کے لیے، اگر ان کے مقابلے میں وہ دنیا کی نعمتوں والی حالت میں بھی رہے تو اس کو قید خانے کی طرح یہ لگے گا، وہ اتنی اعلیٰ زندگی ہے۔ تو کیوں نہ آدمی اس زندگی کے لیے کوشش کرے، کیوں دنیا کی نعمتوں اور یہاں کی زیب و زینت کے لیے اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کو برباد کرے آدمی، اتنی بڑی اپرچونٹی اس کو ملی ہے، یہاں اچھا جی تاکہ وہاں تجھ کو اچھی اس سے بہتر زندگی ملے۔ ہم کیوں نہ یہاں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، حرام کی طرف نہ جائیں، معصیت کی طرف نہ جائیں، اللہ کی رضا کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ مرتے وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے جسم سے نکل اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح، نکل، ارجعی الی ربک، چل واپس چل اپنے رب کے پاس، اپنے مالک کے پاس، اپنے رب کی طرف واپس چل، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں کہا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اور بھی دلیلیں اس کی ہیں کہ مومن مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے، اس کی روح ہے،
اس کی روح جنت کی نعمتیں پانے لگ جاتی ہیں مرنے کے بعد، کیونکہ یہاں پر فا کے ساتھ آ رہا ہے اور مرتے ہی اس کو بیان کیا جا رہا ہے نکل جسم سے اور داخل ہو جا جنت میں۔ تو اس سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا، اور کئی حدیثیں بھی اس کی تائید میں ہیں، لیکن جسم کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا قیامت کے دن، جسم کے ساتھ قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا۔ تو دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہاں کی نعمتیں بھی ختم ہوں گی، یہاں کی مصیبتیں بھی ختم ہوں گی۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھے اور دنیا کی زندگی میں کھو کے اپنی آخرت کو خراب نہ کرے۔ حدیث نمبر 40، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثہ، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، 3 چیزیں جو پیچھے جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتا ہے، ویبقى عملہ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے اس کو غسل دیتے ہیں، کفناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا قبرستان جا کے پڑھتے ہیں، سب اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، رشتہ دار ساتھ میں جاتے ہیں، دوست احباب ساتھ میں جاتے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پر بھی گھر والے آتے ہیں، چوپایوں پر۔ اس زمانے میں سواریاں اونٹ، گھوڑا، اس طرح کی خچر، اس طرح کے جانور تھے۔ اس کے غلام بھی جاتے ہیں، اس کا مال ہے وہ، اس کے غلام بھی جاتے ہیں۔ علماء نے کہا یہاں مال جاتا ہے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے غلام جاتے ہیں، اس کے مال میں سے، اس کی ملکیت ہے، وَمِمَّا مَلَكَتْ، اس میں یعنی اس کی ملکیت ہے وہ۔ تو انسان کی سواریاں، اس کے غلام اور بہت سارا مال بھی اس کا ساتھ میں جاتا ہے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کے اعمال بھی جاتے ہیں۔ لیکن کچھ دیر کھڑے ہوتے ہیں گھر والے اور پھر مٹی دینے کے بعد ہاتھ جھٹک کے اور پھر ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی بہادر پہل کرتا ہے، کوئی جرأت مند پہل کرتا ہے جانے کی، شرمندہ نہیں ہوتا میں پہلے جا رہا ہوں، اور پھر اس کے پیچھے یہ گیا تو ہم کیوں رکیں، تو وہ بھی پیچھے جاتے ہیں، کوئی رکتا نہیں اس کے ساتھ میں۔ قبر میں رکنا تو بہت دور کی بات ہے، قبر پہ رکنا کتنے لوگ رکتے ہیں؟ رونے والے کچھ پھر رک جاتے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ بھی کچھ وقت تک رکتے ہیں، پھر کوئی آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، چلو لوگ انتظار کر رہے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، چلو، اور مجبوراً اس کو بھی جانا پڑتا ہے۔ سب سے مفارقت ہے، سب کو چھوڑ کے جانا ہے، اور سب ہم کو چھوڑ کے جائیں گے۔ محبتیں چھوڑنے میں معنی نہیں بنیں گی، نہ موت لحاظ کرے گی کہ اس کو گھر والوں سے کتنی محبت تھی، بیوی سے محبت تھی، بچوں سے محبت تھی، بہت پیارا بچہ، ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے، 1 مہینہ تو ہوا ہے اس کو، موت بالکل نہیں، لے جائے گی۔ اور جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے قریبی دوست احباب ساتھ میں چائے کی پیالیوں پر آپس میں ہنسنے بولنے والے رشتہ دار، اس کی محبت اس کرنے والے گھر والے، اس کے بیوی بچے جو اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، ان کو بھی اس کے بغیر جینا پڑے گا، ان کو بھی اس کے بغیر جینا پڑے گا، اور اپنی باتوں کو جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا، جی لیں گے وہ اس کے بغیر، چھوڑ کے جانا ہے سب کو۔ لیکن رہے گا پیچھے کیا؟ اس کا عمل رہے گا، وفادار جو ساتھ میں رہے گا، بلکہ اس کی قبر میں بھی آئے گا۔ حدیث میں ایک روایت میں ہے کہ جب نیک بندہ ہو تو ایک خوبصورت شخص آتا ہے، کہتا ہے اچھے انجام کی بشارت سن لے۔ وہ کہتا کون ہو آپ؟ تمہارا چہرہ ایسا ہے کہ خوشخبری کے لیے بھیجا جانے لائق ہے۔ کہتا میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں۔ تو آدمی کا عمل اس کی قبر میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر برا عمل ہو بدصورت بن کے آتا ہے اور کہتا ہے برے انجام کی خوشخبری سن۔ وہ کہتا کون ہے تو؟ واقعی تو اس لائق ہے کہ بری خبر دینے کے لیے تجھ کو بھیجا جائے، اتنا بدصورت۔
وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں، تو نہیں تو مجھ کو بنایا ہے، میں تیرا عمل ہوں۔ ہم یہ دیکھیں کہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ رہنے کے لیے ہم کیسے اعمال آگے بھیج رہے ہیں، اچھے یا برے، اچھے یا برے، طاعت والے یا معصیت والے۔ ان سے ہمارا سابقہ پیش آنے والا ہے، قبر میں اس کو دیکھنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ لیکن رشتہ دار اور سارا مال سب رہ جائے گا، مر جائے گا، جیب میں سارا نکال لیا جائے گا، سارے کارڈ اور سارے پیسے، کیش، انگلیوں کی انگوٹھیاں، گلے کے نہ جانے چین کیا کیا پہنتا ہے آدمی، قمیص بھی نکال لیں گے، بنیان نکال لیں گے، سب نکال لیں گے، اس کو پیسے اس میں والٹ سب نکال لیں گے اس سے۔ اور دشمن لوگ نہیں نکالیں گے، یہ اپنے نکالیں گے۔ جتنا کلوز ہوگا اتنا ایکسس اس کو زیادہ ہوتا ہے، وہ سارا نکال لے گا، لباس بالکل اس کا پھاڑ کے نکال دیں گے اس کو، اور پھر اس کے اوپر چادر ڈالی جائے گی، پانی ڈالا جائے گا، اور سب اس کو پڑا رہے گا، غسل دیا جائے گا اس کو، بیل کی پتیاں لائیں گے اس پہ، صابن ہوگا اس میں، گلوز پہنیں گے لوگ، پانی ڈالیں گے، کوئی منہ پہ ڈال رہا ہوگا ہاتھ رکھ کے، کوئی پاؤں دھلا رہا ہوگا، کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے، 4-5 لوگ مل کے غسل دے رہے ہوں گے، چپ چاپ پڑا ہوگا خاموش، رونے والے دور کھڑے رو رہے ہوں گے، گھر میں عورتیں رو رہی ہوں گی، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ بول سکتا، نہ کچھ نہیں، چپ پڑا رہے گا، اور سارے اس کو 3 بار 5 بار سارا پانی بہا دیں گے، سب کچھ کر لیں گے، اس کے بعد سب پوچھیں گے، کفن میں اس کو لپیٹ دیں گے اور رکھ دیں گے، اس کے بعد اٹھا کے چلیں گے، قبرستان پہنچیں گے، نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد ختم، کبھی مسجد جائیں گے، وہاں سے پھر قبرستان جائیں گے، نماز پڑھ لی، سارے رشتہ دار آئے ملے، کوئی آ رہا ہے رکے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد آ گئے سب لوگ، پڑھ لی نماز، ہو گئی نماز، اب اس کے بعد کون اترے گا، میں اترتا ہوں، کبھی رشتہ دار، کبھی پڑوسی، کبھی کوئی اترے گا، اتار دو بھائی، سارے بولیں گے یہاں سے کرو، وہاں سے کرو، وہاں سے کرو، چپ بیٹھو سب، کوئی کچھ بولو مت، اتاریں گے اس کو، رکھ دیں گے، ہو گیا، کوئی ہاتھ دے گا اس کو کھینچ لیں گے، آخری آدمی جو باہر نکلے گا، سب سیٹ کرے گا، برابر قبر میں رکھے گا، ہو گیا، ہاتھ لاؤ بھائی، کسی کا ہاتھ دو، وہ بولے اب جدائی ہے، ختم، اب تو میں رہنے کے لیے تھوڑی آیا تھا قبر میں تیری، میں تو تجھ کو ودا کرنے کے لیے آیا تھا، سب صحیح ٹھیک ٹھاک رکھ کے اب میں جا رہا ہوں، میں رہنے والا نہیں تھی قبر میں، بیٹا ہو، بھائی ہو، دوست ہو، نکل گیا ہو، اب اس کے بعد کیا ہوگا، ساری تیزی کے ساتھ منٹوں میں کام تمام، فوراً 3 لپیں بھر کے لوگ ڈالنا شروع کریں گے، ایک کے پیچھے، دوست، دشمن، قریبی، بعید والا، سارے کے سارے، آفس والا، پڑوس والا، سب کے سب مٹی ڈالیں گے اس کے اوپر، ڈالو، ایسی تیزی سے بے تحاشا سارے مٹی ڈالیں گے کہ یہی کام کرنے کا تھا بس، اور وہ پڑا رہے گا اپنی قبر میں کفن کے اندر، پھر اس کے بعد سارے اور بڑی مٹیاں اوزار سے اس کے اوپر ڈالیں گے، بالکل سب کریں گے، اس کے بعد رک جائیں گے، اب کیا کرنا، تھوڑی دیر رکیں گے، اس کے بعد سب ایک کر کے وہ قافلہ پورا اکیلا یہ رہے گا، اور اس کا عمل، یہ ہم سب کی کہانی ہے، آپ میں سارے کوئی، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، سب کو یہ فیس کرنا ہے، پھر اس کے بعد قیامت تک رہنا ہے قبر میں، قیامت تک رہنا ہے قبر میں، کیا تیاری کی اس کی ہم نے، کتنی تیاری کی اس کی، کب آئے گی موت، کبھی بھی آ سکتی ہے، آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، گھر والے، اس کا مال، اس کے اعمال، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، لیکن واپس آ جاتے ہیں، کون، گھر والے، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے، معلوم ہوا کہ عمل کام آئے گا، گھر والوں کے پیچھے اعمال برباد مت کر، گھر والوں کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نمازیں برباد مت کر، اپنی عبادات کو برباد مت کر، اپنی نیکیوں کو ضائع مت کر، اپنے اوقات کو فنا مت کر،
ان کے لیے بھی کر، لیکن اپنے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ ان کی دنیا کے لیے تو کر رہا ہے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ اتنا مت لگ ان کی دنیا بنانے میں کہ اپنی آخرت بگاڑ دے۔ ان کی دنیا بنانے میں اتنا دیوانہ مت ہو جا کہ اپنی آخرت برباد کر لے۔ ان کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ ان کا دین بھی بنا، اور ان کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بنا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرے۔ حدیث نمبر 41 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ غدوۃ وعشیہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہاں اس کو آخرت میں رہنا ہے اس کو صبح شام دکھایا جاتا ہے۔ اما النار و اما الجنہ، جہنم ہے تو جہنم دکھائی جاتی ہے، جنت ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے۔ فیقال ھذا مقعدک حتی تبعث الیہ، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن تجھ کو اٹھایا جائے، یعنی قیامت کے دن تجھ کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر یہاں جائے گا، تو اس کا انجام قبر ہی میں اس کو دکھایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اس کی تفصیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المیت یصیر الی القبر فیجلس الرجل الصالح فی قبره غیر فزع ولا مشعوف، کہ میت جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے اور اگر وہ نیک آدمی تھا تو اسے قبر ہی میں اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، ایسے حال میں کہ وہ گھبرایا ہوا یا پریشان نہیں ہوتا ہے۔ ثم یقال له فیما کنت، اس سے پوچھا جاتا ہے کس حال میں تھا تو، دنیا میں کیا حال تھا تیرا؟ فیقول کنت فی الاسلام، وہ کہتا میں اسلام پہ تھا۔ فیقال له ما هذا الرجل، اس سے پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا بولنا ہے تیرا؟ بخاری کے الفاظ میں ہے فیقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، ان کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا کہنا تھا دنیا میں؟ اب کیا کہتا ہے؟ نہیں، تب کیا کہتا تھا؟ ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، نام لے کے کہتے ہیں۔ فیقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول، میں ان کو رسول مانتا تھا۔ جاءنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے سچ مانا آپ کو، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ فیقال له هل رأیت اللہ، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں اللہ کو دیکھا ہے؟ هل رأیت اللہ، فیقول ما ينبغی لأحد ان يرى اللہ، وہ کہتا ہے کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ فیفرج له فرجۃ قبل النار، جہنم کی طرف سے ایک فرجہ، ایک کھڑکی جیسا اس کے لیے کھولا جاتا ہے۔ فینظر الیہا یحطم بعضها بعضا، وہ نظر اٹھا کے دیکھتا ہے وہاں پر تو اس کھڑکی میں سے دکھائی دیتی جہنم کی لپٹیں، آگ کی لپٹیں، گویا کہ ایک دوسرے کو چبا جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو نگل جا رہی ہیں۔ وَيُقَالُ لَهُ انظر إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ، دیکھ اللہ نے کس چیز سے بچایا تجھ کو، دیکھ اللہ نے کس چیز سے بچایا تجھ کو۔ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، پھر اس کے لیے دوسری ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، کہا جاتا ہے دیکھ ذرا یہاں پہ، وہ دیکھتا ہے وہاں اس کو جنت دکھائی دیتی ہے اور جنت کی سارے وہاں کے پھل پھول اور وہاں کے باغات، وہ سب کچھ وہ نعمتیں دیکھتا ہے۔ فیقال له ھذا مقعدک، اسے کہا جاتا یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ ویقال له علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ، آخری جملہ یاد رکھنے کا ہے۔
فرشتے اس سے کہتے ہیں علی الیقین کنت، دنیا میں تو یقین کے ساتھ جیا، دنیا میں تو یقین پر قائم تھا، زندگی بھر یقین کے ساتھ جیا تو، وعلیہم الطار، اسی یقین پر تیری موت ہوئی، شک کے ساتھ نہیں، انکار کے ساتھ نہیں، تو یقین پر جیا اور یقین پر مرا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کرتا تھا اور اسی حال میں تو مرا، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور اسی یقین کے ساتھ قیامت کے دن بھی اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ فرشتے کہتے ہیں اس سے، یعنی اس کو خوشخبری سناتے ہیں، جنت بھی دکھاتے ہیں، جہنم بھی اس کو دکھاتے ہیں، جہنم دکھا کے کہتے ہیں دیکھ بچا تو یہاں جاتا اگر بگڑ کے آتا تو، اور پھر جنت دکھاتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں جائے گا تو، اور تو یقین پہ تھا، یقین پہ جیا، یقین پہ مرا، یقین پر ہی اٹھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو زندگی ہے یقین والی، ایسی زندگی جی کے دنیا سے جانا، یہ کمال ہے، یہ کامیابی ہے۔ پیسے والا، صحت والا، خوبصورت، ریاست، سیاست، دنیا کی ساری چیزیں کچھ بھی کام کا نہیں۔ علی الیقین کنت، یقین کی دولت ہمارے پاس کتنی ہے، اللہ کی بات پر یقین، رسول کی بات پر یقین، قرآن کی آیات پر یقین، احادیث پر یقین، آخرت کا یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، یہ ساری نیکیوں کی فضیلت اس پر یقین، گناہوں کی وعیدیں اس کا یقین، یہ سارا یقین اگر ہماری زندگی میں ہے، یہ قبر میں کام آئے گا، یہ قبر میں کام آئے گا۔ پیسوں کا یقین، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، کچھ بھی کام کا نہیں، نام بھی نہیں پیسے کا یہاں پہ۔ ڈگری کا یقین، دنیا کی ساری چیزوں کا یقین، عہدے اور دنیا کے سارے رشتے، سارے وسیلے، کچھ بھی کام کا نہیں۔ اگر تیرا عمل صحیح تھا، تیرا ایمان صحیح تھا تو کامیاب ہے، نہیں تو فیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جس سے امام البخاری نے روایت کیا ہے، لا يدخل احد الجنة الا اوری مقعدہ من النار لو اساء لیزداد شکرا۔ تم میں سے جو بھی شخص ہوتا ہے اسے اس کا ٹھکانہ جہنم کا دکھایا جاتا ہے اگر وہ برا تھا، یعنی اگر برا ہوتا تو یہاں جاتا، اس کو دکھایا جاتا ہے، اگر تیرے اندر بگاڑ ہوتا تو اس کو یہاں ڈالا جاتا، جیسے پچھلی حدیث میں تھا، لیزداد شکرا، تاکہ اس کا شکر اور بڑھے، تاکہ اس کے دل میں شکر پیدا ہو، اچھا ہوا میں نے اچھا جی کے آیا، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بچا لیا۔ ولا يدخل النار احد الا اوری مقعدہ من الجنہ، اور جو بھی آدمی جہنم میں جانے والا ہے اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ لو احسن، اگر تو اچھا جی کے آتا نا، یہاں جاتا، لیکون علیہ حسرتا، تاکہ اسے حسرت ہو، کاش کہ میں اچھا جیتا، اس کو بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، اگر تو اچھا جیتا نا تو یہاں جاتا، لیکن دیکھ نہیں جائے گا تو یہاں پہ۔ نیک انسان جہنم دکھائی جاتی ہے، دیکھ اگر بگڑ کے آتا نا یہاں جاتا، بچ گیا تو، اس کے اندر شکر پیدا تھا، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بچا لیا مجھ کو، تو یہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ تو قبر ہی سے انسان کا انجام شروع ہو جاتا ہے، قبر ہی سے انسان کا، یہاں دفن کر کے آئے وہاں شروع ہو گیا اس کا، کہاں وہ قیامت کا انتظار کرتے بیٹھا تھا دنیا میں، دفن کر دیے اس کو، وہیں سے شروع ہو گیا اس کا، جنت جہنم سب دیکھنا شروع ہو گیا۔ اب کتنی دور ہے دیکھیے جہنم، کتنی دور ہے جنت، یہاں مرے، غسل دیے، ایک نماز نہیں تو دوسری نماز میں ہو جاتا کام تمام، ظہر میں مرا، عصر میں ملا دیے، فوراً پبلک پوچھتی ہے کب ہے جنازہ، کب ہے، عصر میں ہے، مغرب میں ہے، فوراً آگے نماز پڑھے، کام تمام، ختم، 4-5 گھنٹوں کے اندر سب ختم۔ ابھی تیاری کر رہا تھا شکاگو جانا ہے، ابھی تیاری کر رہا تھا سوئٹزرلینڈ جانا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا، سارا کام ڈاکیومنٹیشن ہو گیا، ختم، ڈیتھ پاس مل گیا، ختم، سیدھا دفن ہو گیا سب کچھ۔ گھر پہ آگے سب بیٹھے رہتے چپ چاپ، کوئی رو رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی چائے دے رہا، کوئی کھانا دے رہا، سب شروع ہو جاتا، ختم ہو گیا، اس کی چیپٹر کلوز، فائل بند۔ یہ انسان کی کہانی ہے، اتنی آسانی سے دنیا سے ختم، پوری فائل کلوز، اس کی سارے اس کے پلان سارے سب دھرے کے دھرے رہ گئے، اس کی بڑی بڑی باتیں سب ختم۔ رونے والے روتے، یاد رکھنے والے یاد رکھتے، کچھ دن تک زیادہ لوگ روتے،
پھر اس کے بعد دھیرے 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 کبھی کبھی یاد آنے لگتا ہوں، اوکیجنلی اس کی میموریز یاد رہتی ہے. ارے وہ کتنا اچھا آدمی تھا، گیا بیچارہ، گیا وہ اچھا تھا نا، ہاں اب اچھا تھا، ختم، ایسا یاد آتا ہو. اس کے لیے دنیا رکتی نہیں. وہ یہ سوچتا تھا میں نہیں تو پھر کیسا ہوگا، تو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو گیا، کچھ رکا، ہم سے پہلے والے گئے، کچھ رکا نہیں، رکا، سب چل رہا. دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، سب سلسلہ دنیا کا چلتا رہتا ہے. تو سمجھتا تھا تیری وجہ سے سب گاڑی چل رہی ہے، تو چلا گیا گاڑی پھر بھی چل رہی ہے. تیری جگہ دوسرے آ گئے، تیری جگہ دوسرے آ گئے. تو یہ سمجھتا تھا میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا تو، تیرا بھرم تھا، یہ دھوکہ تھا. بیوی بچے خاندان سب چل رہا، جھیل لیا انہوں نے تیرا صدمہ، ہو گیا اوکے. فوٹو رکھ لی اپنے موبائل میں، بس جب بھی رونا ہوتا یاد نکال کے دیکھتے روتے، ختم. تو تصویر بن کے رہ گیا، بس ایک تو یادداشت کا ایک حصہ بن کے رہ گیا، بس تیری کہانی ختم. اس دنیا کو چھوڑ کے نکل گیا تو یہاں کا سب گھر گاڑی موٹر سب پیسہ بینک بیلنس سب گیا تیرا، کچھ بھی نہیں. اس کے لیے تو کرتا تھا، آخرت کے لیے کیا کیا؟ اب دیکھ وہاں بیوی آئی، مت دکھاؤ ان کو جہنم، اچھے تھے یہ، میرے لیے بہت اچھے تھے، ہمارے بچوں کے لیے اچھے تھے. ہاں اللہ کے معاملے میں کیسا تھا یہ؟ اس کا تعلق تم سے اچھا تھا، تجھ سے اچھا تھا اور بچوں سے اچھا تھا، سب کے لیے بہت کچھ کرتا تھا. اللہ کے لیے کیا کرتا تھا؟ تم سے اچھا رشتہ تھا، اللہ سے تعلق کیسا تھا اس کا؟ روکتی بیوی آ کے روکتی نہیں، پڑوسی رشتہ دار سب قبر کے باہر، اندر کوئی نہیں، اندر اس کا عمل. یہ احادیث ہمارے لیے، ہم کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم جاگیں اپنے اس خواب سے جو ہم کو موت کی نیند سلائے ہوئے ہے، غفلت کی نیند سلائے ہوئے ہے. ہمیں خواب میں ہیں ہم لوگ، وہ خواب ٹوٹتا ہے موت آنے پر. دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا چھوٹ جائے گی. وہ چھوٹنے والی دنیا کو دل سے چھوڑنے کی عادت ڈالنا چاہیے. ہم سب یہاں بسا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ دنیا موت سے بچا سکتی نہیں. ڈاکٹر بھی آخر میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ڈاکٹر صاحب کچھ کیجئے. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ اوپر والے سے مانگو، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بس میری یہاں تک حال ہے. ہم نے سب ٹرائی کیے، ہم نے سب کیے، بہت کیا، ہم نے نہیں کر سکتے. اب اس کے آگے ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں. ہم بہت کوشش کیے، نہیں بچا پاتے. موت کا فرشتہ آتا، بے دردی کے ساتھ لے جاتا. یہ نہیں دیکھتا کتنے کانٹیکٹ سے، اس کی وجہ سے کتنا بزنس ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کی وجہ سے کیا کیا ہونے والا ہے. اس سے پہلے بھی کہیں لے کے گیا ہے وہ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا حکم آیا خلاص لے کے جاتا ہوں. ہم کو بھی ایک دن لے جائے گا، اس کی تیاری ہماری کیا ہے. باب نمبر 44، باب یقبض اللہ الارض یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا، اپنی مٹھی میں لے گا. حدیث نمبر 42، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ. اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. یقول ثم یقول انا الملک این ملوک الارض. زمین مٹھی میں، آسمان دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے، اور اللہ کہے گا میں بادشاہ ہوں، میں حقیقی بادشاہ ہوں. کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ ساری زمین کے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، فرعون، حامان، نمرود، نہ جانے کتنے بڑے بڑے گورنر، سب عہدے والے، ریاستوں والے، ٹھاٹ باٹ والے، سواریوں والے، فوجوں والے، برہنہ ہوں گے اس دن، برہنہ ہوں گے اس دن، لباس تک نہیں ہوگا. اس دن اللہ رب العالمین کہے گا میں بادشاہ ہوں، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. ایک قرأت ہے ملک یوم الدین،
بدلے کے دن کا بادشاہ، وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، الملک القدوس، وہ بادشاہ بھی ہے۔ قیامت کے دن دنیا میں تو کتنی سارے بادشاہ ہیں، چلتے رہتے ہیں عارضی طور پر، لیکن قیامت کے دن سارے بادشاہوں کی بادشاہی جو ظاہری طور پر تھی، ایک عارضی طور پر تھی، وہ بھی ختم، کوئی بادشاہ نہیں ابھی، اب صرف ایک بادشاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے نا یہ لوگ، ٹھاٹ باٹ میں تھے، حکومتیں چلاتے تھے، حکم دیتے تھے، وہ لوگ ان کا حکم مانتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، کہاں ہیں؟ اب اللہ کی بادشاہت ہے، آج کا دن آیا ہے، اب جزا یا سزا۔ تو یہ قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کے دن کی تیاری آدمی کو کرنا چاہیے۔ اس دن ساری بڑائیاں ختم ہو جائیں گی، سارا اقتدار صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ اور خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو یکتا ہے اور بڑا قہار ہے، سب پر غالب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا ہے، اور اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتا ہے، اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، اتنا زبردست ہے، وہ سب پر غالب ہے، قاہر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، سارے بندوں میں سب سے اوپر ہے، اور ان پر قادر اور قاہر ہے ان کے اوپر۔ تو یہ قیامت کے دن ہوگا، اور سارے بادشاہوں کی ساری بادشاہت اس دن ختم ہوگی۔ حدیث نمبر 43، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قیامت کے دن لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا، حفاة عراة غرلا، حفا ننگے پاؤں، عراہ ننگے جسم، برہنہ، غرلا بغیر ختنہ کیے ہوئے، جیسے پیدا ہوتا ہے انسان اس وقت ختنہ اس کی نہیں ہوتی ہے، غرلا۔ قالت عائشہ، عائشہ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فقلت یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، سب کے سب برہنہ جب ہوں گے، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ فقال الامر اشد من ان يهمهم ذاك، آپ نے فرمایا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کا وہم و گمان بھی ہو، ان کے ذہن میں خیال بھی آئے ایک دوسرے کو دیکھنے کا، وہ اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ کسی کو کسی کی سوجے گی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے، کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا برہنہ، اس وقت ایسی حالت ہوگی۔ آپ زلزلوں کو دیکھیے، دنیا کے زلزلوں میں دیکھیے آپ، جیسے زلزلہ آتا ہے کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا ہے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا ہے، اس وقت انسان گھبرا کے بس اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے زلزلے ہیں، قیامت کے دن کا زلزلہ اور اس کے بعد کے حالات، اس میں کسی کو ہوش نہیں ہوگا، اس لیے اس کا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے برہنہ کو۔ دنیا میں آدمی میں شہوتیں ہوتی ہیں، کوئی برہنہ ہو تو آدمی اس کو دیکھتا ہے شہوت کی نگاہ سے، وہاں گھبراہٹ اتنی طاری ہوگی، خوف اتنا طاری ہوگا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اس وقت یہ ساری چیزیں، کھیل تماشے ختم ہو چکے ہوں گے، آدمی کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور اس سے محظوظ ہوں ایک دوسرے کو دیکھ کر، نہیں، آدمی پریشان ہوگا اس وقت میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحشرون حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن حشر میں جمع کیا جائے گا ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ۔ فقالت امرأة، ایک عورت نے کہا ایبصر او یرى بعضنا عورة بعض، ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا بعض لوگ بعض کی چھپانے کی جگہوں پر نظر ڈالیں گے، ایک دوسرے کو برہنہ دیکھیں گے؟ قال یا فلانا، آپ نے کہا اے فلانی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کو اس وقت میں اپنی ہی مصیبت کی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنی پریشانی میں مشغول ہوگا، اس کو دوسرے کو دیکھنے کی
کوئی موقع ہی نہیں ہوگا اس کو، وہ دوسرے کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس اتنی سخت ہی نہیں ہوگی، وہ اپنی ہی پریشانی میں ہوگا، وہ اپنی ہی پریشانی میں پریشان ہوگا، وہ دوسروں کو دیکھنے کے اس کے پاس چاہت بھی نہیں ہوگی اور موقع بھی نہیں ہوگا، کسی کو اتنا شعور ہی نہیں ہوگا کہ دوسروں کو دیکھ سکے، وہ اپنی ہی پریشانی میں ہوگا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں ہم کو بتاتی ہیں کہ قیامت کا دن بڑا بھیانک دن ہے، موت بڑی سخت چیز ہے، دنیا سے مفارقت ہونے والی ہے، آخرت کی تیاری کرنا یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ قیامت کے دن ساری بڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ایک بڑائی اللہ کی باقی رہے گی، پھر اللہ جس کو عزت دے وہ عزت پائے گا، اللہ جس کو ذلیل کرے وہ ذلیل ہوگا، اللہ جس کو کامیاب قرار دے وہ کامیاب ہوگا، اللہ جس کو ناکام قرار دے وہ ناکام ہوگا، اللہ جس پر رحم فرمائے وہ جنت کا حقدار بنے گا، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا، یا پھر اگر ایمان رہا تو جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہ کے غضب سے اور آخرت کی ہولناکیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہاں کی مہلت ختم ہو جائے گی، جتنی بھی مہلت جس کو بھی ملی ہے، جتنی عمر ملی، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو 60 اور کسی کو 70، جو بھی عمریں ملی ہیں، جتنا وقت گیا وہ گیا، لیکن آج اگر ہماری سانس چل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس آج بھی موقع ہے، لیکن آج کے دن میں کئی لوگ مر چکے ہوں گے، ان کا موقع ختم ہو گیا، ہمارا موقع باقی ہے۔ اب یہ عقل مندی ہے کہ ہم اپنے بچے ہوئے وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں، جو بھی ایک دن، 4 سال، 10 سال جس کے بھی پاس باقی ہیں، ایک ایک دن کو قیمتی سمجھ کر آخرت کی کامیابی کے لیے صرف کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرنا، یہ ہماری کامیابی کی چابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو اس بات کی فکر نصیب فرمائیں اور دنیا کے دھوکے سے، شیطان کے دھوکے سے، نفس کے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور آخرت کی تیاری کرنے والا ہم سب کو بنائیں۔ ہم سب کو جیسے آج اللہ نے جمع کیا ہے، ہم کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جمع کریں، اور قیامت کے دن ہم کو جنت میں بھی اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جمع فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنی ساری قیمتی باتیں ہم نے سنی ہیں جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی باتوں کا اثر صرف اس روم کی چہار دیواری تک رہ جائے، اور جب ہم باہر نکلیں روم سے تو ہماری پھر حالت ویسی ہو جائے جیسے اس سے پہلے تھی۔ اتنا سب کچھ ہم نے سن لیا ہے، اگر اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں انقلاب نہ آئے، تبدیلی نہ آئی، تو پھر ہم کب بدلیں گے؟ شیخ نے بڑے اچھے انداز میں دنیا کی حقیقت، ہم کیا ہیں، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، بڑے ہی اچھے انداز میں ساری باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں کہ اب مزید کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں ہے، صرف عمل کی ضرورت ہے، اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے، یہی فقہ الواقع ہے کہ آج دنیا کی اکثریت شرک اور بدعات کے اندر ملوث ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں، بچوں کی فکر نہیں ہے، اولاد کی فکر نہیں ہے، بیوی کی فکر نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ یہی فقہ الواقع ہے، یہی فقہ الواقع آپ کو قیامت کے دن نجات دے گا۔ یہ فقہ الواقع نہیں کہ دنیا کے آخری کونے میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کو اپنے گھر کی خبر نہ ہو، آپ کی اولاد کی خبر نہ ہو، اور پوری دنیا کی خبر آپ کے پاس ہو، اس خبر سے آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فقہ الواقع یہ ہے من حسن سعی المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جن چیزوں سے آپ کا کوئی سابقہ نہیں ہے، جو چیزیں آپ سے متعلق نہیں، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ پوری دنیا کی خبر رکھیں، ایک پل پل کی خبر ہو۔ آپ کی بچی آپ گھر سے باہر جاتی ہے، باہر نکلتے ہی اپنے بیگ میں نقاب رکھ دیتی ہے، کسی لڑکے اور عاشق کی موٹر پر بائک پر بیٹھ کر کے کالج جاتی ہے، اور پھر واپس ہوتی ہے
اور گھر کے قریب ہوتی ہے، نقاب پہن لیتی ہے، آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کی خبریں آپ کے پاس ہیں، کس کی حکومت گر رہی ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ 6 گھنٹہ IPL میچ دیکھتے ہیں، لیکن 10 منٹ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پوری رات میچ دیکھتے ہیں، فجر کی نماز غائب رہتی ہے، جماعتیں چھوٹتی رہتی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ یہ فقہ الواقع ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر ہمارے اندر فقہ الواقع پیدا ہو گیا تو ہماری نجات ہوگی۔ فقہ الواقع دنیا کی سیاست نہیں ہے۔ جو اہل سیاست ہیں وہ ہم سے متعلق ہے، ان کے بارے میں معلومات رکھیں۔ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، ہمارے اہل و عیال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کوئی الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیے، اور ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم اپنا پورا ٹائم دوسری چیزوں کے بارے میں، دنیا کی سیاست میں، دنیا کے کیا ہو رہا ہے، پورا ٹائم اسی میں لگا دیتے ہیں، سب کچھ پورا وقت اسی کے اندر برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ ابھی فرصت ہے ہمارے پاس، ہم کچھ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ اس فرصت کا ہم فائدہ اٹھائیں، اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ موقع بار بار انسان کو نہیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بڑی قیمتی باتیں شیخ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ بہت ساری حدیثوں کی شرح اور اس کا معنی مطلب میں نے آج سمجھا ہے شیخ کے درست سے۔ ابھی تک نہیں سمجھ آتا تھا کہ اس حدیث کا معنی مفہوم کیا حقیقت میں۔ اگر انسان غور کرے تو آپ کی ایک ایک باتیں ہمارے لیے قیمتی اور کسی موتی اور جواہر پارے سے کم نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن بس یہی ہوگا ہمارا حال، یہاں سے نکل جائیں گے، بھول جائیں گے۔ جب تک یہاں سے اثر تھا، دیکھا الحمدللہ ہمارے اوپر اثر تھا، سب کے اوپر اثر تھا، لیکن جیسے باہر نکلیں گے سب کچھ ختم ہو جائے، پھر ہماری زندگی موج مستی والی ہوئی شروع ہو جائے گی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی حفاظت فرمائے، ان کے علم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استفادہ کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العالمین نے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، سنا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اصل عمل ہے میرے بھائی، عمل ساتھ میں جائے گا، یہ سننا ساتھ میں نہیں جائے گا۔ یہ سننا کسی کام کا نہیں جو کچھ ہم نے سن لیا، اگر عمل ہمارا نہ ہو تو کوئی فائدہ ہمارا نہیں ہے اس کا۔ اس لیے عمل ہم کریں، صحیح عمل ہمارے پاس ہو، اور عمل صحیح وہی ہوتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہوتا ہے، وہی صحیح عمل ہوتا ہے، وہی انسان کو نجات دینے والی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ہم عہد کریں کہ اب تک جو زندگی گزر چکی ہے اس سے ہم توبہ کریں، ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ پہلی بار شروع کریں گے تکلیف ہوگی، لیکن بعد میں وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ شیطان یہ بہکاتا رہتا ہے کہ اب تک چلو چلتا تو اسی چلنے دو، کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ یہ شیطان کے ہتھ گردے میرے بھائی، ان سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اتنے عظیم علمی دورے کی ہم کو توفیق دی، اور شیخ محترم کے ہم شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ہمیں وقت دیا، کافی ٹائم دیا، ساری مصیبتیں تکلیفیں برداشت کی، اور ہم تک اپنی قیمتی باتوں کو پہنچایا۔ دعویٰ سینٹر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ دورہ کرنے کی اجازت دی، اپنے سارے متعاونین کے جنہوں نے اس دورے میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو، ان کی نیکیوں کو، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مرد اور خواتین سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی اپنی محنت اور اس کے اپنی اخلاص اور کوشش کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازے۔ ہم آپ حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے تشریف لائے اور استفادہ کیا۔ بس ایک ہی گزارش ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کریں گے تبھی اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ ہمارا وقت برباد ہو جائے گا، ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ انہی پر اس دور علمیہ کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اور سب کے شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، بدعات سے، شرک اور خرافات سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے حفاظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں اور